پیچھے ہفتے ایک میچ ختم ہوا، چیلنج میچ تھا، ایک چیس چیمپئن جو رشیا کا ہے کاسپروف. اچھا میں کہہ اپنی آپ ایم ٹی اے کی چیلنج کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کا بھی تو میچ ہوا تھا نا ابھی. فرینڈلی تھا وہ. ہاں فرینڈلی تھا. لیکن یہ تھا اگینسٹ کمپیوٹر. سائنسدانوں نے ایک کمپیوٹر پریپیئر کیا جو 3 منٹ میں بلین مووز سوچ سکتا ہے. تو یہ چیمپئن جو ہے ون آف دا بیسٹ ایور لیوڈ رشین جو ہے. اور بڑی تھی اس کی ہائپ کہ کون جیتے گا، انسان کے مشین. تو پہلا تو مشین جیت گیا، لیکن ان دی اینڈ انسان جیت گیا 4 games to 2 پہ. تو اب یہ خوفناک بات ہے کہ ڈر آتا ہے کہ ایسی مشینیں جو انسان بناتا ہے. اور کیا اس کا نہیں، آپ کو یہ کس طرح وہم ہے کہ مشین جیتی ہے؟ مشین ہی جیتی نہیں، جو پہلا میچ تھا جی آپ کو ایک وہم ہوا کہ مشین جیتی ہے؟ جیت ایک میچ. نہیں، مشین نہیں جیتی، وہ دماغ جیتے ہیں جنہوں نے وہ مشین کے اندر فیڈ کیا تھا. تو ایسی آپ تو روزمرہ دیکھتے ہیں، موٹر نہیں چلاتے آپ، موٹر میں جتنے کل پرزے ہیں وہ آپ سے زیادہ بھاری عقل والے ہیں. جو راکٹس بن رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ عقل والے ہیں. تو ایک ڈیڈ چیز ہے کمپیوٹر. کمپیوٹر کو جو دماغ فیڈ کرتے ہیں ان کے سم ٹوٹل کو کمپیوٹر ہینڈل کرتا ہے، اور اپنے فیڈ کرنے والے دماغوں سے اوپر کبھی نہیں نکل سکتا. ایک سے زیادہ دماغ جب مل کر سوچتے ہیں تو ان کے انٹر ایکشن سے جو چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں وہی کمپیوٹر پیدا کر سکتا ہے. صرف رفتار کی بات ہے. تیز رفتاری پیدا ہوئی ہے، انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے ایسی چیز ایجاد کی جس سے اس کی رفتار تیز ہو جائے. موٹر کی تبھی میں نے مثال دی، آپ کی رفتار کتنی تیز ہو گئی ہے. تو آپ کہیں دیکھو موٹر مشین غالب آ گئی، اس کی رفتار میری رفتار سے اتنا گنا آگے بڑھ گئی. یا ہوائی جہاز غالب آ گیا، وہ دماغ ہی غالب آیا ہے. دماغ نے ہی وہ ذریعے اختیار کیے جن سے اس کی رفتار بڑھ جائے. تو سوچنے کی رفتار کو ممد اور مددگار کے طور پر انسانی دماغ نے ہی کمپیوٹر ایجاد کیا ہے. اور یہ انہوں نے ہیپ کیا تھا کہ ہیومن ڈگنیٹی اس نے سیو کی ہے. یہ انہوں نے پمپ اپ کیا کہ بچوں والی باتیں ہیں. وہ کمپیوٹر جیت جاتا تو ہیومن ڈگنیٹی کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑ سکتا تھا. لیکن اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ اتنے دماغ جو کام کر رہے تھے ایک مشین کے ذریعے اتنی رفتار کے باوجود اس اکیلے کا دماغ ان سے بھی غالب نکلا. یہ اتنی بات ثابت ہوتی ہے. دماغوں پر غالب آیا ہے، کمپیوٹر پہ نہیں آیا. کمپیوٹر کی مدد سے دماغوں نے جو تیز رفتاری اختیار کی تھی ان دماغوں پر بھی یہ اکیلا کام غالب آ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی تو کمپیوٹر کام کر رہا تھا، یہ آپ نے سوچا ہی نہیں. اس کے اندر ایک کمپیوٹر کام کر رہا تھا جو ساری عمر کی اس کی سوچیں تھیں وہ دماغ میں اس کے پرنٹ ہوئی ہوئی تھیں، اور وہ کمپیوٹر اس کا ایک لمبے تجربے کو اکٹھا ایک جگہ ایک بات سائز میں محفوظ کیے ہوئے تھا. اس کے کمپیوٹر وغیرہ پر اس کو اپنی چالیں زیادہ یاد آئی ہیں، اور جو سوچنے والے تھے وہ مل کر بھی اس کی اکیلے کی سپریمیسی کے اوپر غالب نہیں آ سکے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو سم ٹوٹل ہے دماغوں کا وہ مل کر ہائٹ اونچی نہیں کر سکتا، طاقت پیدا کر سکتا ہے، طاقت میں قوت بڑھا سکتا ہے، پوٹینشیل نہیں اونچا کر سکتا. مثلا ایک کمرہ ہے، ایک عورت ایک دوڑ رہے ہیں مسافر کیا کوئی چیمپئنز، وہ اگر ایک آدمی 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، ایک 20 میل کی رفتار سے، ایک 12 میل کی رفتار سے، ایک 5 میل کی رفتار سے، اگر 1000 آدمی ایسے اکٹھے ہو جائیں تو جو 20 میل کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان کے طاقتوں کا اجتماع اپنی حدوں کو نہیں پھلانگ سکا. تو اس اکیلے کی دماغ کی جو طاقت کی اونچی چھلانگ تھی وہ ان سب میں سے اکیلے کی جتنی ہو سکتی تھی اس سے اونچی تھی. تو ان کے جمع ہونے کے باوجود بھی اس کی چھلانگ سے اوپر نہیں جا سکے. ٹھیک ہے.